बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त पर क्लास को ज्वाइन कर लिया और इसकी अहमियत को समझा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बे को कबूल अता फरमाए और आपने जो जज्बा है और जो लगन है इस उर्दू को सीखने की, उसमें आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए। आमीन। छोटा सा रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि हम उर्दू का ये बेसिक कोर्स सीख रहे हैं, बेसिक टू एडवांस भी ये जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि रीडिंग करना भी हम यहाँ पर सीख जाएंगे बुक की इंशाल्लाह आगे। तो हुर्फ तहज्जी से हम आगाह हो चुके हैं कि ये हुर्फ तहज्जी से हमारा तारुफ हो चुका है। इसके बाद हमने दो टेबल ये मुख्तलिफ डिज़ाइन की थी, एक हुर्फ उर्दू के हरूफ अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट और दूसरी जो टेबल थी हमारी उर्दू हरूफ अकॉर्डिंग टू हिंदी अल्फ़ाबेट। उसके आगे जाके हमने हरूफों की पहचान की थी कि हरूफ हमें समझ में आ गए हैं या नहीं। तो लेवल 1 में हमने ये समझा था। उसके बाद लेवल 2 तक हम पहुंच चुके हैं। इसके सफ़र में हैं हम, और सारा सफ़र यही है। मेन सफ़र आपका जो है वो लेवल 2 का है कि हुर्फों को मिलाते वक्त आपको हुर्फों की शक्ल की पहचान करना है। सारा गेम जो होता है वो यही पर ही है, सारा खेल यही है असल जो है। अलिफ से लेकर या तक अगर आपने सारे हुर्फों को पहचान लिया, सही उनको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, इनको मिलाने के वक्त किस तरह की इनकी शक्ल बनती है, तो समझ लीजिए कि आपको उर्दू लिखना आ गई है। तो अलिफ को हमने पढ़ा था कि अलिफ का रूल क्या होता है। अलिफ शुरू में होगा तो वो अलहदा होगा, उसका अपना रूल है, और आखिर में होगा तो वो अपने आगे किसी हरूफ को नहीं जोड़ेगा। और यही रूल हमने आगे दाल 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 और रे अड़े जे में भी इस्तेमाल किया था। इसके बाद बे पे ते से नून ये है के हवाले से बात ये थी कि एक शोशा हमने समझा था कि एक शोशा हम बनाएंगे, इस शोशे का हमें ख्याल रखना है। या आप अपनी लैंग्वेज में जो भी लिखना चाहें, देखिए नोट्स ऐसे तैयार करें कि आप 10 साल बाद भी उन नोट्स को उठाकर देखें ना, तो आपको समझ में आना चाहिए, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकें सामने कि देखो भाई इनको है ना ऐसे लिखा जाता है, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। या कहीं पर अगर हमें ना इस तरीके से हल्का सा निशान इस तरीके से दिखे और उसके ऊपर इस तरह से तोए बना हुआ हो, तो ये इसका मतलब होता है टे है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप सामने वाले को बताएंगे। जब आपको ही नहीं पता होगा तो आप सामने वाले को क्या बताएंगे। तो अपने नोट्स इस तरीके से तैयार करें कि वो आपको समझ में आए। तो इस शोशा के ताल्लुक से बात ये थी कि एक शोशा हमें बनाना है, और उसी के ऊपर अगर हम नीचे एक नुक्ता लगाएंगे तो बे है, ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे तो नून है। और नुक्तों के हवाले से बात ये है कि जो नुक्ते नीचे लगे हुए हैं वो नीचे लगेंगे और जो ऊपर लगे हुए हैं वो ऊपर लगेंगे। ए को बनाने के लिए शोशे का ही इस्तेमाल होगा और उसके ऊपर टोए लगाया जाएगा। ठीक है, टोए लगाया जाएगा। और हे को बनाने के लिए आप छोटा सा सी बनाएंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है। उसके बाद कल जो हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था जीम चे हे थे। जीम चे हे के ताल्लुक से हमने ये पढ़ा था कि जीम किस तरह से बनेगा। जीम आधा इस तरीके से बनेगा, आधा बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। ये हम पढ़ रहे थे। मैं आपकी स्क्रीन शेयर नहीं करी हुई शायद से। आपकी स्क्रीन स्क्रीन में दिखा थोड़ी कर दी मेरे को भी स्क्रीन शेयर। ओके, मैं देख लेती हूँ एक बार। अभी शो हो रही है? जी मैम। जी मैम। जीम चे हे के ताल्लुक से ये बात थी कि जीम चे हे है, जिस तरह से दिख रहा है पिक्चर में आप लोगों को, इसी तरीके से बनाया जाएगा।
ہم نے سمجھا تھا کہ جیم کو اگر اسٹارٹنگ میں بنائیں گے تو یہ والی شکل آئے گی، اور اگر ہمارا جیم اگر بیچ میں بنے گا تو وہ اس کی شکل اس طریقے سے بنے گی، ٹھیک ہے. اور اگر اینڈ میں آئے گا تو اینڈ میں پورا ہی آئے گا وہ. یہ ہم نے سمجھ لیا تھا کہ پورا بنانے کے لیے اس کو اس طریقے سے بنایا جائے گا. چاہے وہ جیم ہو، اس میں ایک نقطہ لگا دیں گے تو جیم ہو جائے گا، ایک نقطہ اوپر لگا دیں گے تو خے ہو جائے گا، خالی چھوڑ دیں گے تو ہے ہو جائے گا، اور بیچ میں 3 نقطے لگا دیں گے تو یہ ٹے ہو جائے گا آپ کا. اس کے بعد رے اڑے زے دال ڈال زال کے حوالے سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اس کا جو رول ہے یہ وہی رول ہے جو ہم نے الف میں اپلائی کرنا ہے. الف والا رول ہی ان میں اپلائی کرنا ہے. یہ اپنے آگے کسی کو نہیں جوڑیں گے، اور اگر یہ کہیں آ گئے لفظ کے بیچ میں تو یہ اپنے آگے کسی حرف کو نہیں جوڑیں گے. لفظ جو ہے وہ وہاں پہ ٹوٹ کے آگے پھر نئے حروف سے اس لفظ کی شروعات ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک لفظ ہمارے سامنے ہے در بدر. اگر ہمیں در بدر لکھنا ہے تو دال کا سب سے پہلے ہمیں رول پتا ہونا چاہیے، دال اپنے آگے کسی کو نہیں جوڑے گا. اس کے بعد رے، رے کا بھی یہی رول ہے، یہ اپنے آگے اگلے حرف کو نہیں جوڑے گا. ایک منٹ. در بدر کو لکھنے کے لیے در کے آگے با لکھنا ہے ہمیں. با لکھنے کے لیے ہمیں پتا ہے کہ ہمارا رول ہے کہ ہم با لکھنے کے لیے ہم شوشے کا استعمال کریں گے، اور شوشے کے نیچے ایک نقطہ لگائیں گے تو یہ با کی شناخت ہو جائے گی، با دکھے گا. اب اس میں ہم نے دال جوڑنا ہے. اب با تو کیونکہ با کا تو ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ اپنے آگے والے حروف کو نہیں جوڑے گا، تو دال یہ جوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دال اس میں جڑ گیا تو یہاں پر در ب د یہاں تک ہوا ہے آگے، کیونکہ دال کا رول ہے یہ اپنے آگے را کو نہیں جوڑے گا تو را الگ سے لکھا جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں، یہ ہو گیا پورا ملا کے، اسے کہتے ہیں لفظ. اور ایک ایک عدد کو یعنی کہ ایک ایک الفابیٹ کو ہم کہتے ہیں حروف. جب لفظ بننے کے دوران کوئی حرف ایسا آتا ہے جس کا رول ہوتا ہے کہ وہ اگلے حروف کو اپنے ساتھ نہیں جوڑتا، تو وہاں پر لفظ کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کہ یہاں بھی ٹوٹ رہا ہے، یہاں بھی ٹوٹ رہا ہے، یہاں بھی ٹوٹ رہا ہے. ایک اور لفظ لے لیتے ہیں ہم، برتن. یہ بے ہو گیا، اس میں ہم نے رے جوڑنا ہے، یہ آ گیا بر. اب ہمیں تن لکھنا ہے، برتن. بھائی برتن پورا ہی تو لفظ آئے گا نا، برتن پورا لفظ ہے. پورا لفظ جب آپ اس کو بولیں گے ووکیبلری اس کی کیا رہے گی، برتن، ہے نا. تو برتن. لیکن اب را اپنے آگے تا کو نہیں جوڑے گا کیونکہ را کا یہ رول ہے، اپنے آگے نہیں جوڑتا یہ حروف کو. لیکن ہمیں تو تا لکھنا ہی پڑے گا نا، ہمیں تو لفظ بنانا ہے. تو ہم شوشا لگا کے اس کے اوپر 2 نقطے لگا دیں. اب اس کے آگے نون کو سمپلی ہم اس طریقے سے جوڑ دیں گے، کیونکہ اگلا جو آخر کا جو حرف ہوتا ہے وہ پورا ہی لکھا جاتا ہے اردو لینگویج. تو کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا. ہمیں لکھنا ہے شہر. ویسے ابھی شین پڑھا نہیں ہے، میں آپ کو آگے پڑھاؤں، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آپ اس طریقے سے شہر کو لکھیں، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں آج کے نئے لیسن کی طرف، جو ہم نئے حروفوں کو کی شناخت کریں گے اور جانیں گے کہ نئے حروف کس طرح سے بنائے جائیں گے، کس طرح سے دکھیں گے وہ اردو زبان میں. تو سین شین پر آ گئے ہیں ہم. سین شین کو بنانے کا جو قاعدہ ہے، جو رول ہے، وہ یہ ہے کہ سین شین پورا تو اسی طریقے سے دکھتا ہے آپ کو، لیکن اگر سین اور شین
ये हुरूफ लफ्ज के शुरू में, बीच में, आखिर में कहीं भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे लफ्ज टूटेगा या कुछ, ठीक है। इनकी पहचान जो है ना, बस तस्वीर में दिखाए गए आपको 3 शोशे की करनी है। जैसे कि ये देखिए, एक शोशा हमने किसको कहा था, हमने इसको कहा था। इसी को आप करते हुए 2 और ये 3, ये 3 शोशे हो गए आपको, 3 शोशे हो गए आपके। अगर ये खाली है तो ये सीन है, और अगर इस पे 3 नुक्ते लगे हैं तो ये शीन है, ठीक है। सीन शीन बहुत आसान है लिखना, बस सिर्फ शोशे ही लिखने हैं हमें, ठीक है। तो बहुत आराम से आप इसे लिख सकते हैं। सीन में हमने रे जोड़ दिया तो ये सर हो गया, हमें लिखना है सर्द, ठीक है। ये सर्द हो गया, सर्द। आप लिखेंगे बरस, ये बे का हो गया शोशा, इसमें आपने रे जोड़ा, ये आपका हो गया बरस, ठीक है। अब आपको लिखना है तरस, जिस तरह से बरस लिखा है डिट्टो ऐसे ही लिखना है आपको, सिर्फ बे के नुक्ते की जगह ऊपर ते के नुक्ते यहाँ पर लगा देने हैं, बे के नुक्ते हटाकर ते के नुक्ते आपको लगा देना है, तो ये तरस हो जाएगा, किसी पर तरस खाना। आप बदर लिख रहे हैं, ठीक है। बा और दाल मिलाकर बद हो गया, और रे मिला के बदर हो गया ये, ठीक है। आपको लिखना है बर्दाश्त, ये बे हो गया, ये आपने लिखा रे बर। अच्छा, क्या करेंगे आप, एक काम आप कर सकते हैं लफ्जों को लिखने के लिए, क्योंकि आप बहुत आगे लेवल पर आ चुके हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। वैसे ये हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हम बहुत आगे आ जाते हैं, यानी कि मात्राएं मात्राएं जब सीख जाते हैं, क्योंकि अभी हमने मात्राएं नहीं सीखी हैं, तो कोशिश कीजिएगा बिना मात्राओं वाले लफ्जों का आप इस्तेमाल करिए। तो आपने बर्दाश्त लिखना है, तो आपने 12 बर लिख चुके हैं, आप दा लिखना है आपने। जी अल्ताफ सिक्का, आपका हैंड रेज है, आपका कोई सवाल है? अल्ताफ जी, आपका हैंड रेज है, आपका कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये जी दिखाई नहीं वालेकुम दे रहा, अस्सलाम। थोड़ा साइड में लिखिए, नीचे यहाँ पे आइकन आ रहा है वो दिख नहीं रहा है, इसकी वजह से। अच्छा, मैं ब्लैंक पेज पर लिखेंगे अभी हम, है ना, आगे बढ़ते हैं, जी जी। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्वाद और जुआद, स्वाद और जुआद के ताल्लुक से बात यह है कि स्वाद और जुआद को याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको क्या याद रखना है, इसका लंबा सर याद रखना है आपने, कि ये इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। अगर ये बीच में भी आएगा तो ये इसी तरीके से आएगा, बीच में भी आएगा। अगर ये किसी लफ्ज के बीच में भी आएगा तो इसी तरीके से लंबा करता हुआ आएगा, ठीक है। इसको लंबा सर बनाकर आएगा ये, ऐसे नहीं आएगा कि आपका गोल नहीं आएगा ये, ठीक है। इसको इस तरह से बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको इसमें इसको लंबा ही बनाना है। स्वाद और स्वाद के ताल्लुक से ये है, खाली है तो स्वाद है, और अगर इस पे एक नुक्ता लग रहा है तो ये ज्वाद है, ठीक है। और तोय और जोए को देख लेते हैं एक बार।
زیادہ تو نہیں ہو جائے گا نا؟ سین شین پڑھا ہے ہم نے, سواد واد پڑھا ہے, توئیں اور زوئیں کو ہم دیکھ رہے ہیں. اتنا رکھ دیجیے میم. ٹھیک ہے, سین شین اور سواد زواد. اچھے والا بھی ریکور کرنا تھوڑا سا. سواد اور زواد. ابھی ہم نے کیا یہاں پر سین اور شین پڑھا ہے اور سواد اور زواد پڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو اب تک جتنے ہم لفظ پڑھ چکے ہیں, پہلے ہمیں وہ پتہ ہونے چاہیے کہ ہم کیا کیا پڑھ چکے ہیں. کافی سارے لفظ ہم, کافی سارے حروف ہم پڑھ چکے ہیں, جیسے کہ الف, بے, تے, 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 تے. ان حروفوں سے ملا کر ہی آپ نے لفظ سوچنے اور بنوانے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, ان کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لکھوائیں گے. جیم کے ہے خے, دال, زال, دال, زال, ڈال, رے, اڑے, زے. اس کے بعد آ گیا سین, اور ہمارا آ گیا شین. اس کے بعد سواد اور زواد. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ نے حروفوں کو سمجھ لیا ہے. سواد اور زواد کے تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ اس کا لمبا سر آپ نے لکھنا ہے جہاں بھی لکھنا ہے. تو ابھی آپ لوگوں کو ایسے حروف بنانے ہیں جن میں ان حروفوں کا, ایسے لفظ بنانے ہیں جن میں ان حروفوں کا استعمال ہو رہا ہو. تو پلیز ہینڈ ریز کیجیے اگر کسی کے دماغ میں جو بھی لفظ ان سے بن کر آ رہے ہوں, تاکہ آپ کے یہ جو حروف ہیں یہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے. جی بہت سارے, دیکھیے کوشش کیجیے گا کہ یہی حرف آنے چاہیے. جی بتائیے. سب سے پہلے الطاف سکہ, آپ کا ہینڈ ریز ہے. آپ کے پاس ہے حروف؟ آپ کے پاس ہے کوئی لفظ ایسا جو ان حروفوں سے مل کر بنتا ہو؟ الطاف سکہ, آپ کا ہینڈ ریز ہے. سسٹر میں یہ بول رہا ہوں, آپ نے تو فرسٹ یا سیکنڈ کلاس میں جو ہے اور یہ کے بارے میں بتایا تھا نا, اس کے بارے میں جی بتا سکتے ہیں کہ تھوڑا سا کہ ان کیسے کیا لکھتے ہیں, الف کے ساتھ ملا کے یا تیوے کے ساتھ کیسے ملا کے؟ جو جی جی فرسٹ بالکل. کلاس میں سیکنڈ کلاس میں آپ نے ہوم ورک بھی دیا تھا اس کے ریگارڈنگ. دوبارہ سے کلیئر کیجیے تھوڑا سا. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, جو آپ نے فرسٹ یا سیکنڈ کلاس میں ہے اور یہ کے بارے میں بتایا تھا نا کہ ان کو مطلب الف کے ساتھ کیسے ملا کے لکھتے ہیں یا تیبے کے ساتھ کیسے ملا کے لکھتے ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. دیکھیے ہے اور یہ کے تعلق سے تو بات یہی تھی نا کہ ہم نے تو وہ ایک ہی اس میں کمپلیٹ کیا تھا نا. یہ جو ہمارا سے, ٹے, تے, بے, ٹے, یہ ایک ہی اس میں لسٹ میں شامل کیا تھا نا. یہاں پر ہم نے ہاں جی, نون پڑھا تھا, ہاں جی,
اور ہاں جی یہاں پر ہاں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا. ہاں تو یہ ان کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے, الف ملوانا ہے. جی جی بالکل بالکل. ان کو تو الف یہ کے ساتھ ملا کے کیسے لکھتے ہیں تھوڑا بتائیے گا. اچھا دیکھیے ادھر دیکھیے, دھیان سے دیکھیے. یہ میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو ایک شوشہ ہوتا ہے, یہ ایک شوشہ ہوتا ہے ہمارا. جب ہم ان کو لکھتے ہیں, ان میں سے یہ لکھیں, دیکھیں یہاں سے دیکھیے, بے پے تے ٹے سے اور نون اور یہ, اور اس میں ایک ہے بھی تھا, وہ ہے یہ والا تھا. ٹھیک ہے جی ہے نا. ان کو لکھنے کے لیے ہم نے ایک شوشہ بنانا ہے. اگر ایک شوشہ کے اوپر اگر ہم ایک بندی لگا دیں گے, تو ایک بندی کس کے اوپر ہوتی ہے ان میں سے؟ ان کے اوپر نون. تو یہ نون ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ایک شوشہ لگا دیا, اس کے نیچے ایک بندی لگا دی, تو یہ کیا ہوا؟ بے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک شوشہ بنا دیا, اس کے اوپر دو نقطے لگا دیے, تو یہ کیا ہوا؟ تے. اسی طرح سے ایک شوشہ بنایا, اس کے نیچے دو نقطے لگا دیے, تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا. یہ ہاں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک شوشہ لگا کے اس کے نیچے چھوٹا سا سی بنا دیا, تو یہ ہاں ہو گیا. آپ کے یہ دونوں سوال تھے. جی ٹھیک ہے. بالکل. اس میں الف جو جوڑیں گے ہم یہیں سے ہی جوڑ دیں گے, بس یہیں سے ہی جوڑ دیں گے ہم اس میں. یہ نون الف زبر نہ ہو گیا آپ کا. اچھا. یہ بے الف زبر با ہو گیا آپ کا. یہ تے الف زبر تا ہو گیا آپ کا. یہ الف زبر یا ہو گیا, اور یہ ہے الف زبر ہا ہو گیا آپ کا. اسی طریقے سے بن گیا. اب آپ اس کے آگے کچھ بھی لگا لیں. اور باقی زیادہ جانکاری کے لیے فرسٹ کلاس آپ دوبارہ سن سکتے ہیں یوٹیوب پر, اور سیکنڈ کلاس آج اپلوڈ ہو جائے گی 4 بجے. ٹھیک ہے. مطلب یہ جو یہ ہے اور یہ ہے, یہ بھی سوسے کے روپ میں ہی آئے گا لکھا ہوا, ہے نا؟ ہاں شوشے کے روپ ٹھیک میں ہے ہی ٹھیک آئے گا یہ جو لکھے گا. ٹھیک ہے جی, شکریہ. ٹھیک ہے جی, شکریہ. چلیے ٹھیک ہے. اب آپ ہینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں, میں دیکھ لوں. غوثیہ خان جی, بتائیے آپ کے پاس کون سا لفظ ہے؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام. میم. ابا. ہوں, ابا. ابا. یہ جی. تجدید والا لفظ ہے, آپ جانتی ہیں نا؟ اس میں تو میم بے اس میں ڈبل آ رہا ہے. اس میں بے ڈبل آ رہا ہے نا. اس کے علاوہ بتائیے جو ہم اب. نے نہیں پڑھا. اب جی. تو ہم لکھ چکے ہیں. یہ الف ہو گیا, الف کے آگے بے لکھ دیں گے, اب ہو جائے گا. اور تشلا. تسلا. جی. تسلا. اس میں سین جوڑ دیا. یہ دیکھیے بہت سارے شوشے بنائے. یہ تے کا شوشہ ہم نے دے دیا, یہ سین کی شناخت کر دی. لام ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. آپ سے میں نے کہا ہے کہ یہ والے ایسے لفظ لیجیے جن میں وہ حروف آئیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے غوثیہ. ٹھیک ہے. شمشیر حسرت لکھ کے عباسی. بتائیے گا. شمشیر. ہم تسلا میں الف نہیں آئے گا لام کے بعد, نہیں. تو وہ ہال. شمشیر. ہینڈ ریس کیجیے پلیز سسٹر فرین. ابھی جب آئے گا نا جب پوچھ لیجیے گا. جی حسرت عباسی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیے. میں بات یہی پوچھ رہا تھا کہ مجھے یہ بڑے جو اکشر ہوتے ہیں نا, یہ تو سمجھ میں آ جاتے ہیں, لیکن جو آپ نے چھوٹے جو اس کا فوسا لگا کر کرتے ہیں, یہ تھوڑا سمجھنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں بک میں نا. جی جی. ہاں جتنی ریڈنگ کریں گے اتنی زیادہ سمجھ میں آئے گا, اور سارا نقطوں کا کھیل ہوتا ہے. جی. نقطوں اور کا, میں نے شاید شکلوں آپ کا. کو جی میں نے آپ کو میں نے بھیجا بھی تھا, تو اس کا کوئی رپلائی بھی نہیں آیا کہ میرے حروف کیسے بن رہے ہیں, ٹھیک بن رہے کہ نہیں بن رہے. کون سا, کہاں پر؟ میں سب نے کے ہوم بھیجا ورک ہے دیے ہوئے ہیں. جی. میرا نہیں چیک ہوا ہے شاید. کب بھیجا تھا آپ نے ہوم ورک؟ میں نے ہوم ورک آج تو بھیجا ہے. آج کس ٹائم بھیجا کلاس ہے آپ نے؟ جی مطلب وہی 10-15 منٹ پہلے. ہاں تو پھر 10-15 منٹ پہلے کیسے چیک کر سکتی ہوں میں؟ آپ اور کو جس تو دن پہلی کلاس لی تھی, جس دن میں نے پہلی کلاس دی تھی, وہ بھی بھیجا تھا میں نے, ریکارڈنگ بھی بھیجی تھی.
اور रिकॉर्डिंग है तो جی आपका चेक नहीं ریکارڈنگ हुआ? ہاں میں نے آپ نے بولا تھا نا کہ بول کے بھی بتانا ہے کہ مطلب پڑھ کے کہ जी जी کیسے ہم بات کر رہے ہیں. کیونکہ 2 دن سے میری کلاس بھی نہیں ہو پائی اور مجھے گاڑی لے کوئی کے بات جانا نہیں تھا. कोई बात नहीं परेशान नहीं हो यूट्यूब पर आप सुन लीजिएगा और उसके अलावा भी जो جی सवाल जो क्वेरी होती है ना वो लाइव क्लास में ज्यादा अच्छे से वो कवर हो पाती है. अभी جی आपका جی क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइए अगर कोई प्रॉब्लम आ بس रही ہے. وہی अगर وہی होमवर्क चेक के ताल्लुक جیسے से है آپ نے الگ तो الگ होमवर्क جیسے میں ابھی चेक آپ कर نے लूंगी. جی جیسے بھی آپ نے الگ الگ لکھا ہے تو وہ تو سمجھ میں الف بے, لیکن جب یہ تھوڑا سا جو ملا کر کے جو لکھنے والا ہے نا اور یہ حروف سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے جو ہاں صحیح سے لکھتے دیکھیے ہیں بس. ملانے کے تعلق سے ہی بات ہو رہی ہے سارا کھیل جو جی ہے ملانے کے تعلق سے ہی ہے اور اس کو جی سمجھنے کے لیے آپ کو ہر حروف کا یہ جی ایک حروف ہے نا اپنا رول لے کے بیٹھا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے یہ اپنے آگے بھی جوڑ لے گا حروف کو اپنے پیچھے بھی جوڑ لے گا. ٹھیک ہے لیکن ٹھیک یہ نہیں جوڑیں گے الف نہیں ہے. جوڑے گا. جی ٹھیک ہے اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے. سواد اگر بیچ میں آ گیا کہیں لفظ کے تو وہ کیسے دکھے گا. تو سب رول کا کھیل ہے اور ایک ایک حروف کی اسی لیے سلائڈس بنائی گئی ہیں. یہاں پر جی حروفوں کی سلائڈس بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ ایک ایک حروف کو ڈیپلی سمجھ لو. پھر بھی کوئی ٹھیک ہے سوال آتا ہے تو پوچھ لو اور جتنی ٹھیک ہے بھائی. پریکٹس آپ لکھنے کی کریں گے اور پڑھنے کی کریں گے. اگر آپ کو تھوڑی بہت اردو آتی ہے تو آپ ریڈنگ کیجیے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نیکسٹ ہانیہ خان. جی آپ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بتائیے کون سا حروف آپ بنا سکتی ہیں؟ طلحہ سخت صبر. طلحہ جی سین کے لیے 200 سے. ایک منٹ رک جائیے. طلحہ بولا ہے آپ نے تو طلحہ تو پوائنٹ سے آئے گا. ٹھیک ہے صلحہ صلحہ صلاح یا صلح نہیں صلحہ. صلاح جی صلاح جی مشورہ. جی جی وہی. اوکے صلح تو سواد سے آئے گا باجی. جی جی جبھی تو پوچھ رہی ہوں کون سا والا صلاح کہہ رہی ہیں. صلح سواد سے آئے گا اور لام اس میں جوڑنا ہے. ہاں تو پھر وہ لام کا رول الگ ہو جائے گا. لام ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. جی صبر صبر تو لکھ ہی سکتے ہیں. ہاں ہاں صبر. جی بالکل صبر ہم لکھ سکتے ہیں. صبر لکھنے کے لیے آپ کو سواد بنانا پڑے گا. جی یہ آ گیا آپ کا سواد. سواد کی آدھی شکل اس طریقے سے آ گئی. ٹھیک ہے جی اس کے آگے آپ نے بے جوڑ دینا ہے. یہ بے کا شوشہ آ گیا. ٹھیک ہے جی اب اے کے آگے آپ رے کو جوڑ سکتے ہیں. یہ آ گیا آپ کا صبر. جی ٹھیک ہے اور بتائیے. اور صاف نہیں فا سانپ پڑا نہیں ابھی. جی ابھی فا نہیں پڑا ہے. پڑھ لیا. 3 پڑھا نہیں ہے. نہیں نہیں 3 تو سخت پڑھ لکھ لیا. سکتے ہیں باجی. 3 پڑھ لیا ہے ہم نے. کہاں دھیان ہے. یہ سین جی آ گیا آپ پڑھ کا. لیا. نون بھی پڑھ لیا آپ نے. سانپ میں نون آئے گا. جی جی سخت بھی لکھ سکتے ہیں باجی. ہاں سین بھی سخت پڑھ بھی لیا. لکھ سکتے ہیں. بتائیے کیسے آئے گا سخت. سین کے لیے 200 سے یہ بنانا ہے. سانپ ہے. کیا ہے یہ. سانپ. جی یہ ہے آپ کا سانپ. ٹھیک ہے جی یہ آپ کا ہے صبر. سخت. 3 کے سخت. 3 شوقے ہو گئے. اب جی خا اسی میں جوڑیں گے. جی بالکل اور خا کو بیچ میں آ رہا ہے کیونکہ یہ کھا تو اس کو ملانے جی کی یہ ایڈ والی فارم آئے گی. ٹھیک ہے جی اور تال کو پورا لکھیں گے. اب تا کیونکہ آخر میں آ رہا ہے یہ حرف تو یہ پورا آ جائے گا. تو یہ ہو گیا آپ کا جی سخت. سخت. اور سردار بھی لکھ سکتے ہیں. ہاں بالکل.
सरदार लिखने के लिए सीन आ गया, जी। रे आ गया, आगे दाल अलीफ दाल अलीफ अलीफ और रे। और रे नेक्स्ट सरदार। फरहीन फातिमा। चले अभी बाद में बताइएगा और हानि। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम ताज़ा, ताज़ा बताइए कैसे लिखा जाएगा। तो ताज़ा ताज़ा ता, हाँ ता के तो, लिए क्या करूं, हाँ ऐसे पूरा शोशा ता। बनाएंगे, शोशा बना के उसके ऊपर दो नुक्ते बना देंगे। ठीक है, ठीक है, अब ता उसकी तो अलिफ हम मिलाएंगे, अलिफ भी जुड़ा देंगे। ठीक है, हाँ और जुड़ा देंगे। फिर जाल अलग लिखेंगे, जाल जाल नहीं आएगा, जे आएगा। ठीक है, आगे जे, बताइए। हाँ फिर उसके बाद अलिफ जोड़ देंगे, हटा मतलब इसके मिलाएंगे आगे नहीं, जो आएगा मिलाएंगे ना वो है नहीं। आएगा, ताज़ा। इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, क्यों, हाँ मैम उसका भी पूछना था मुझे, सलहा और ताज़ा में ये अलिफ क्यों नहीं आएगा, ह क्यों आएगा, क्योंकि वो ये जा है आप ना, है ना ताज़ा। क्यों करना छोड़ दें। हर हर लैंग्वेज में कुछ लफ्जों के अपने रूल होते हैं। ठीक है, उर्दू में ताज़ा ही बोला जाता है, ताज़ा, मज़ा। ठीक है, सलहा, अच्छा, ताज़ा मज़ा, एक होता है ना मज़ा आ गया, तो हाँ मज़ा हाँ, आप में माँ मीम के बाद जे लिख के अलिफ नहीं लिखेंगी, हाँ ही लिखेंगी। सुबह। अच्छा। और सेम सेम ही चीज सलहा में भी है, सलहा में भी सेम यही चीज होगी। जी ठीक है मैम, ओके, ठीक है, ठीक थैंक। है। टीपू सुल्तान, और हिंदी में अगर हम लिखेंगे ताज़ा को तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहला शब्द तो बन जाएगा मैम चरस। ठीक है, चरस लिखने के लिए चे लगाएंगे। चे कैसा बनाएंगे, पूरा बना दूं, इनमें से चे ये वाला है। नहीं, हाँ ये वाला। हम्म, ऊपर शोर लगा के नीचे 3 बिंदियां। शोशा नहीं बनेगा, चे की आधी शक्ल बनेगी। ठीक है, ये जो ओके। दिख रही है इसको आधा काट दो, यहाँ से सेम जी उतार जी। दो। अब अब रह जोड़ सकते हैं इसके साथ में। ठीक है, अब 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 सीन आएगा। ठीक है, कौन सा वाला है सीन। सीन जिसमें ये पॉइंट नहीं लगे हुए हैं। 3 शोशे हैं। ठीक जी है, जी जी 3। जी जी। 1 2 और 3, ये आ गया आपका चरस। और बताइए। खबर। जी बिल्कुल, खबर लिख सकते हैं हम। हाँ के लिए आपका इस तरीके से आ जाएगा। ये सेकंड नुक्ता कहाँ लगेगा बताइए। ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, सेकंड नुक्ता, और बे का नुक्ता। रह के नीचे लगेगा। ठीक है, और रे इसमें जुड़ गया। ठीक है, ये खबर हो गया आपका। जी जी तो आ रहा है समझ में। जी जी जी। थैंक यू। नेक्स्ट महक एम के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बर्दाश्त। बर्दाश्त तो पीछे लिखा था बाबू हमने, और कोई इसके फिर मेरी अलावा क्लास में दोबारा लिए 2 लिखूं। दिन अच्छा, तक। नहीं, नहीं मैं अभी दूसरा अभी वर्ड बता देती हूँ। अभी 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 लिखा था हमने, अभी अभी। ठीक है, मैं दूसरा वर्ड बता देती हूँ। बादशाही। बादशाही, उसमें जी। ई की मात्रा आ रही है, उसको इग्नोर कीजिए। और दूसरा दूसरा बारिश। बारिश। बारिश लिख सकते हैं हम। जी। अब ऑडियंस कंफ्यूज होगी कि
اب یہ بارش میں بھی تو ای کی ماترا آ رہی ہے، لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ بارش لکھ سکتے ہیں. بے الف زبر با آ گیا، آپ کا رے آ گیا، اور یہاں پر آپ نے سمپلی شین لکھ دیا، بارش. ٹھیک ہے. تو اردو لینگویج کی تعلق سے بات یہ ہے کہ چھوٹی ای کی ماترا اور چھوٹے او کی ماترا اردو لینگویج میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. یہ جب ہم ماترائیں پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی سیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا آ گیا بارش. جی گوسیہ خان، آپ نے دوبارہ ہینڈ ریز کیا ہے. جی میم ہنسنا. ہنسنا. جی بالکل لکھ سکتے ہیں ہنسنا. ہنسنا اس طریقے سے آئے گا، ہنسنا. ٹھیک ہے. میم چپ ہو جاؤ، ابھی دیکھیں گے. میم ڈرنا بھی لکھ سکتے ہیں. جی بالکل ڈرنا بھی لکھ سکتے ہیں، اور باقی لوگ بھی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جتنے لفظوں کی پریکٹس ہوگی اتنا آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. ڈال کا رول ہے، اپنے آگے ریکھو نہیں جوڑے گا تو ڈارا ڈر ہو گیا. یہ ویسے بھی سمپلی ڈر بن گیا یہ، اور نہ ڈرنا. ٹھیک ہے. اور زیبا جاوید. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خبردار. جی خبر تو ابھی لکھا ہے، یہ رہا. جی 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 دوسرا بتا دیتے ہیں. جی جھر. یہ چا چھا جا والا مت بتانا مجھے، جھا چھا یہ والے مت بتانا، یہ ان کے الگ وہ ہیں. جو پڑھا ہے ابھی تک ہم نے، دیکھو سمپلی آپ لوگوں کے سامنے ہے. الف سے لے کر یہ جو ہیں آپ کے الف بے پہ تے ٹے جیم چے ہے کھے دال ڈال زال رے ڑے زے، اور یہ سین شین سواد زواد. اس کے علاوہ نون یا ہاں کو ہم نے اور کور کر چکے ہیں، جبکہ نون یا ہاں ابھی ہمارے سیکوینس سے نہیں آئے تھے. لیکن ہم نے ان کو کیوں کور کیا؟ ان کو اس لیے کور کیا کیونکہ ان کے رول اور یہ دکھنے کے ان کے طریقے بالکل سیم ہیں. اس لیے ہم نے نون یا ہاں کو اس لیے کور کیا. جی الطاف سکھا، آپ کا کوئی سوال ہے؟ میم 2-3 لفظ ہے وہ مطلب لکھ کے بتائیے گا. شمشیر. شمشیر. شمشیر میں ایک ہی ماترا آ رہی ہے. اس کے علاوہ میں لکھ دوں گی ویسے آپ کو، جو لیکن میں بتا رہی ہوں. یہ ٹھیک ہے، دیکھیے کوئی شین ہو دقت گیا. نہیں. جو یہ 3 نقطے ہیں. ٹھیک ہے. یہ شم، اس کے بعد پھر سے یہ یہاں پر شین ہمارا آ گیا. ٹھیک ہے. اور یہ شمشیر ہو گیا. اور بتائیے جی اس کے علاوہ. زوردار. 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 دیکھیے یہ بھی او کی ماترا آ رہی ہے اس میں بھی. جی ٹھیک ہے. میم پان. ہاں پان بالکل لکھ سکتے ہیں ہم. ان لفظوں کو اوائڈ کیجیے جو ان حرفوں سے نہیں بن رہے، جو آپ کی اسکرین کے سامنے ہیں. پان سمپلی پے الف زبر پا آپ نے لکھا تھا یہاں، اس کے بعد نون لکھ دیا، پان ہو گیا یہ. ٹھیک ہے. یہ پان ہے.
یہ شمشیر لکھوایا گیا ہے, یہ ڈرنا ہے, یہ ہنسنا ہے, باقی کے لکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے. میم پھول بھی لکھ سکتے ہیں؟ نہیں لکھ سکتے پھول, اس میں اون کی ماترا آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا جو سلائڈس میں بھی دیے ہوئے ہیں ہم نے یہ, ٹھیک ہے, جو سلائڈس میں دیے ہوئے ہیں, جیسے کہ صاحب ہو گیا, تو یہ سانپ سے سواد سے بنتا ہے صاحب. اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا سر, تو صاحب ایسے آتا ہے, یہ ہے اے والا آتا ہے, یہ والا ہے آتا ہے. ٹھیک ہے, صاحب. اس کے علاوہ صبح ہو گئی آپ کی, صبح بھی جو آئے گی وہ سواد سے آئے گی. ٹھیک ہے, اس میں بھی آپ کا یہ دیکھیں سواد آ گیا, اور یہ بے کا نقطہ آ گیا, یہاں پر یہ ہے آ گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ گیا آپ کا, میم ایک بات پوچھنی تھی, جی جی بتائیے. یہ سیک سے کیسے مطلب ڈکلیئر کریں گے کہ سے آئے گا, سین آئے گا یا سواد آئے گا؟ یہ سیک جی دیکھیے, بالکل 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 صحیح بات ہے آپ کی. یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا, یہ ایڈوانس لیول کی باتیں ہیں کہ کون سا لفظ کیسے آئے گا. ابھی آپ کو جو سمجھ آتا ہے کوشش کریں کہ سا کے لیے سین کا استعمال کریں, تا کے لفظ کے لیے تا کا استعمال کریں. ٹھیک ہے, توئیں کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی آپ لکھنا سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب آپ کوشش کریں گے کہ توئیں والے لفظ آپ کو بنانے ہوں گے تو توئیں سے بنائیے گا. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ بک میں پڑھیں گے تو ایٹ لیسٹ, کیونکہ آپ نے شکلیں پڑھ لی ہیں تو آپ کو سمجھ تو آئے گا نا کہ آپ نے یہ توئیں پڑھا تھا تو یہ توئیں ہیں. آپ اس لفظ کو پڑھ پائیں گے, یقین کیجئے کہ آپ اس لفظ کو پڑھ پائیں گے, آپ بک ریڈنگ کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے حروفوں کی پہچان کر لی ہے. لیکن ابھی لکھنے کے تعلق سے تو بہت ایڈوانس والی باتیں ہو جاتی ہیں کہ کون سا والا سا لگے گا. ٹھیک ہے, لیکن کچھ لفظ پھر بھی ہوتے ہیں ہمارے جو نارملی ہوتے ہیں, وہ میں آپ کو لکھوا دوں گی کہ یہ والا لفظ ایسے آئے گا. جیسے کہ صبح بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, صاحب بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی میم, ایک اگر اس کی کوئی پی ڈی ایف مطلب بیسک ہاں بہت اردو ساری پڑھنے پی ڈی کی ایفs ہیں, بالکل بالکل بہت ساری پی ڈی ایف ہوتی ہیں, گوگل کوئی انٹرنیٹ پہ بھیج موجود دیجیے ہیں. گا, کوئی اگر ہے آپ کے پاس تو گروپ میں بھیج دیجیے گا میم, یا پھر کوئی ریکمنڈیشن کر دیجیے مطلب کون سی لے کے آئیں. جیسے نورانی قاعدہ عربی کے لیے ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کون سا لے کے آئیں؟ اچھا, ابھی آپ کے لفظ کلیئر ہیں؟ کون بات کر رہے ہیں؟ میں ٹیپو سلطان بات کر رہا ہوں میم. جی بتائیے, آپ کے یہ جو حروف ہیں یہ آپ کے کلیئر ہیں؟ ہاں حروف تو کلیئر ہو گئے میم صاحب. الف سے لے کر یا تک ہاں سارے جی جی کلیئر میم, ہیں؟ ہاں بڑے والے تو ایک دم کلیئر ہے میم. بڑے والے کیا ہوتے ہیں؟ جو جن میں شور شاپ بنا کے نہیں لکھ رہے ایک دم, وہ تو سارے آنے لگے, اور شور شاپ والے بھی ماشاء اللہ تھوڑے تھوڑے آنے لگے ہیں ابھی. اچھا اچھا, ابھی آپ ریڈنگ کریں گے نا تو آپ کو اور سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے نا, جی جیسے آپ لکھنے لگیں گے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جی جی لفظوں کا الگ سے پڑھیں گے, دیکھیں دماغ پہ جتنا کم بوجھ رکھیں گے نا اتنی جلدی آپ وہ پڑھ پائیں گے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ دماغ پہ بوجھ ڈالیں گے, زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے, ایکسٹرا پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں اس پی ڈی ایف کو, تو پھر جو آپ پڑھ رہے ہیں نا وہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے. ہلکے ہاتھ رکھیں, بالکل اپنے کہتے ہیں نا ہلکا ہاتھ رکھو, ہلکا ہاتھ رکھو بالکل اپنے اوپر, بالکل ایزیلی پڑھو. اوکے. ایم کے مہک, آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی نہیں. جیسے کسی کو کوئی ہوتا ہے صدر, اور کبھی ہم لکھتے ہیں صاف, صاف لکھتے ہیں, صابن لکھتے ہیں, تو یہ صاف جو ہوگا نا یہ سواد سے آئے گا. بس یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے, یہ سواد سے آئیں گی. صابن ہو گیا, اور بہت زیادہ صاف ہو گیا میم, آپ نے سانپ کو بولا تھا سانپ لکھنے کے لیے. سانپ تو پیچھے لکھا تھا نا, صاف, یہ صاف ہے, صاف.
हाँ साफ साफ करना, है। क्लीन करना, जी 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 जी। ठीक है। इसी तरह से आपको लिखना है सिर्फ, बहुत इस्तेमाल करते हैं हम सिर्फ का, ठीक है। साबुन हमें पता सिर्फ हो, ठीक है। देखो सिर्फ ऐसे आएगा, और सर्फ आप लिखेंगे तो सीन से लिखेंगे, सर्फ, ठीक है। हम लिखेंगे सरदा, शान और शाहबाज। सरदा, सरदा में अभी तक पता चल गया होगा सबको, सर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सरदा, ये आ गया आपका शाह, ये तो आ गया शाबान, कहते हैं कि शाबान का चांद दिख गया। एक किसी का नाम भी होता है शाहबाज, ये शाहबाज हो गया, ठीक है। आपको लिखना है शान, तो ये वो लफ्ज मैं लिखवा रही हूँ जो हरूफ आप पढ़ चुके हैं, उन हरूफों से मिलकर बन रहे हैं। शान, शार्क, क्योंकि आप ज्यादा हुरूफ पढ़ चुके हैं, अब तो ज्यादा लफ्ज बनेंगे अब, ठीक है। शार्क हो या शारिक हो, दोनों एक ही तरीके से आएगा। अगर वो अलग बात है कि कोई अपने नाम में के लगाता है या काफ लगाता है, क्यू लगाता है। अगर कोई के लगाता है तो शारिक इसी तरीके से आएगा। अदरवाइज कोई अपने नाम शारिक लिखने में क्यू का इस्तेमाल करता है तो वो उर्दू में अपना नाम लिखेगा वो उर्दू में अपना नाम लिखेगा इसी तरह। शीन अलिफ जबर शाह, रे लिख के वो बड़ा काफ लगाएगा, अगर जो अपने नाम में क्यू का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और जी टीपू सुल्तान आपका फिर से हैंड रेज है, फरहीन बताइए। मैम इससे जो पहले, एक सेकंड मैम, मैम जिससे पहले वाली स्लाइड है ना, हम्म, आप एक बार वो जो आपने व्हाइट पेपर पर लिखा था अभी, हम्म, वो वाले वर्ड्स एक बार वो वाली स्लाइड दिखा क्लियर दीजिए हो गए प्लीज। वो, क्या वो क्लियर हो गई? जी। ओहो। चलिए आज के लिए इतना ही। आज की क्लास के ताल्लुक से अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कर सकता है। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। मंडे तक आप लोगों का काम है कि बहुत सारा होमवर्क भेजना है, चेक करना मेरा काम है, मेरी सरदर्दी है कि मैंने कैसे चेक करना है। लेकिन मुझे खुशी होगी कि अगर आप लफ्जों को बना बना कर लिखेंगे और सोच सोच कर लिखेंगे। जो जितना ज्यादा काम करेगा वो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है। पिछले बैच, अभी तक तो इतने बच्चे दिख भी नहीं रहे। पिछली बैच में हमारे जो एग्जाम देने वाले बच्चों की तादाद थी वो टोटल 16 थी। टोटल 16 बच्चों ने एग्जाम दिया था और उसमें से 14 बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उन लोगों ने एग्जाम क्लियर कर लिया था, क्योंकि सर्टिफिकेट्स उन्हें ही लोगों को मिलेंगे जो जिनको पढ़ना आ गया होगा, लिखना आ गया होगा। तो रिटन टेस्ट होता है। तो अब आप देखिए कि आप कितनी प्रैक्टिस करेंगे। जो जितना ज्यादा क्लास पर ध्यान देगा, उतना ज्यादा पढ़ेगा, उसके टेस्ट में उतने ही नंबर अच्छे आएंगे। क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ तादाद बहुत ज्यादा कम है। अटेंडेंस लगाना कोई भी ना भूलें, क्योंकि इस हफ्ते में उन लोगों को रिमूव करने वाली हूँ जिन्होंने पिछली कोई भी क्लासेस नहीं ली हैं, ठीक है। तो ध्यान दें अपनी अटेंडेंस पर। और जो लोग माजरत के लिए अपना मैसेज डालते हैं उनके लिए बिल्कुल मान्य है, ठीक है। किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम बढ़ते हैं क्लास इख्तिताम की तरफ। मैम सवाल तो कोई नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे मैम, जो भी क्लास होती है ना उसका यूट्यूब वीडियो आप उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा, जी जी इंशाल्लाह। ताकि लेकिन उस आपने मतलब दोबारा उसको।
جی جی بالکل سنا کریں آپ، میری بات سنیں، آپ نے مطلب ہماری اکیڈمی کا چینل تو سبسکرائب کر رکھا ہے نا، جی میم، جی جی ہے نا، تو اسی پہ ڈلتی ہے ویڈیو، ٹھیک ہے، اور کیونکہ وہ ابھی کچھ مطلب ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے وہ ہاتھوں ہاتھ اپلوڈ نہیں ہو پائی تھی، لیکن انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آگے سے ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، فوراً سے اپلوڈ کر دی جائے گی ویڈیو، جی، چلیے شکریہ. ٹھیک ہے، منڈے کو ملاقات ہوگی، تب تک آپ لوگوں سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیں بہت سارا، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کا خیال رکھنا بالکل نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.